رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آج کا عنوان ہے نعمت کی قدردانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مسلمان کو زندگی گزارنے میں ایک بہت ہی قیمتی جو بات سکھائی ہے، وہ ہے نعمتوں کی قدردانی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کے بارے میں مسلمان کو یہ سمجھایا کہ اگر نعمتوں کی قدر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اس آیت کے ضمن میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قدردانی سے نعمت محفوظ بھی ہوتی ہے اور نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اگر قدردانی نہ کی نعمتوں کی تو وہ نعمت اللہ پاک واپس لے لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بلکہ کئی احادیث میں یہ بات مسلمان کو سکھائی ہے، ہر مسلمان کو، کہ نعمت کی قدردانی پرسکون زندگی کے لیے اور نعمتوں میں برکتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس مسلمان کی زندگی میں نعمتوں کی قدردانی نہیں، وہ مسلمان کبھی بھی پرسکون، عافیت، راحت اور قرار والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی قدردانی یوں سکھائی، فرمایا ایاک والصرف وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ۔ اے مسلمان، پانی بھی استعمال کرتے ہوئے اسراف سے بچنا، اگرچہ تم ایک بہتی ہوئی نہر کے کنارے کیوں نہ موجود ہو، پانی جب استعمال کر رہے ہو تو اس پانی اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کو ضائع نہ کرنا۔ اشارہ فرما دیا، جب نعمت ضائع کرو گے، قدردانی نہیں کرو گے، ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس لے لیں گے۔ آج میرے عزیزوں، پانی جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کی کتنی ناقدری ہو رہی ہے۔ جس دن پانی آتا ہے، گلیوں کا اور محلے کا، علاقے کا اور روڈوں کا حال ایسا ہوتا ہے، تالاب کی شکل اور تالاب کا منظر اکثر روڈ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پینے کا صاف شفاف پانی بے دریغ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے ٹینک بھر گئے اور جن کے گھر ضرورت کا پانی مکمل ہو گیا، وہ ذرا برابر اس بات کا احساس نہیں فرماتے کہ کتنی بڑی نعمت ضائع ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کئی کئی میل سفر کرتے ہیں ایک کین میٹھا اور صاف پانی لانے کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی سکھائی، فرمایا اس نعمت کی اتنی قدر کرنا، بہتی ہوئی نہر کے کنارے موجود ہو تب بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اناج کچھ زمین پر گرا ہوا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے روٹی کے کچھ ٹکڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اس رزق کی قدر کرو، یہ جس گھر سے چلا جاتا ہے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جس گھر سے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس گھر میں رزق کی برکت، دسترخوان کی برکت اور روزی کی برکت پھر واپس نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے چند ٹکڑوں پر بھی، اناج کے گرے ہوئے چند ٹکڑے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ترغیب دی کہ اے عائشہ، اس کا خیال رکھو، یہ چند ذرے بھی زمین پر نہ گرنے پائیں۔ اگر ناقدری ہو گئی رزق کی اور رزق کے ان چند ٹکڑوں کی، اناج کے ان ذرات کی، تو رزق کی برکت گھر کی اٹھ جائے گی۔ میرے عزیزوں، آج امت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ آج شادیوں میں کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کا پیٹ بھر جائے وہ کھانا کس طریقے سے ضائع کرتا ہے۔ بچا ہوا کھانا گھروں میں، اور بچا ہوا کھانا شادی میں، بچا ہوا کھانا دیگر تقریبات میں، جب پیٹ بھر جاتے ہیں لوگوں کے، کس طرح سے ضائع کرتے ہیں، کس طرح سے پھینک دیتے ہیں، کس طرح سے وہ کھانا بچا ہوا سڑ جاتا ہے اور استعمال کے قابل نہیں رہتا، اس پر کسی مسلمان کا دل نہیں دکھتا۔
حالانکہ اگر سوچا جائے یہی وہ کھانا ہے، ان چند لقموں کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور ان چند لقموں کی انتظار میں کئی گھرانوں میں بچے بھوکے سو جاتے ہیں، ان چند لقموں کے انتظار میں کئی گھرانوں میں بیوہ خواتین خالی پیٹ سو جاتی ہیں، ان چند لقموں کا انتظار کرتے کرتے۔ لیکن جہاں مسلمان کا پیٹ بھرا، مسلمان نے کئی افراد کا کھانا، جس کھانے کو کئی افراد سیروں کے کھا سکتے تھے، ایسے ہی گلی کے کونے پر کچرے میں ڈال دیا اور ضائع کر دیا۔ جب امت نعمتوں کی اتنی ناقدری کرے گی تو میرے عزیزوں برکات کہاں سے آئیں گی؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رزق کی وسعت نصیب فرمائی، یہ تمام وہ لوگ تھے جو رزق کے انتہائی قدردان تھے، جن کا دسترخوان کا معمول یہ تھا کہ ایک ذرہ بھی ان کے دسترخوان پر ضائع نہ ہوتا۔ میرے عزیزوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی قدر سکھائی، آپ نے فرمایا جب کھانا کھا چکو تو اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کو بھی اپنے منہ سے صاف کر لو، اور روٹی کا وہ لقمہ جو دسترخوان پہ گر جائے وہ بھی اٹھاؤ، صاف کرو اور کھا لو۔ میرے عزیزوں اتنی قدر، وہ دسترخوان پہ گرے ہوئے ایک لقمے کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس سے بڑھ کر انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کے ذرات کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن آج امت کتنا رزق ضائع کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری مثال، صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس نعمت کی قدردانی بھی آج امت بھول چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے جو دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نوافل پڑھتے۔ ان کے والد نے شکایت کی، اللہ کے نبی یہ رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، صحابی کو ترغیب دی تمہاری جان کا تم پہ حق ہے، جو صحت اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کی قدر کرو۔ تو میرے عزیزوں ان تینوں مثالوں میں سمجھیے پانی کی قدردانی، رزق کی قدردانی، صحت کی قدردانی اور تمام ہی نعمتوں کی قدردانی ان احادیث کے ضمن میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں ان میں برکتیں ہوں، محفوظ ہوں، تو نعمتوں کی قدردانی سیکھیے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی قدر کریں، پھر اللہ بڑی سے بڑی نعمت نصیب فرمائیں گے۔ اور جب بڑی سے بڑی نعمتوں کی ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بھی محروم کر دیں گے اور چھوٹی نعمتوں سے بھی اللہ محروم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان رمضان